اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انسان کو بنایا اور اس انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک جسم سے اور ایک اس کی روح سے۔ جسم زمینی ہے اور روح یہ آسمانی ہے۔ جسم یہ فرشی ہے اور روح یہ عرشی ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس روح کو اللہ نے انسان کی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ روح کو انسان کے جسم میں پوشیدہ کر دیا۔ جس طرح اللہ نے پھول کی پتیوں میں خوشبو تو رکھی مگر خوشبو کو پوشیدہ کر دیا، پانی میں اللہ نے برودت اور ٹھنڈک تو رکھا لیکن اسے اللہ نے پوشیدہ کر دیا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے تو ہیں مگر اسے اللہ نے چھپا دیا، پوشیدہ کر دیا۔ تو اللہ نے روح کو ہمارے جسم میں پوشیدہ کر دیا ہے، مگر وہ روح جسم کے ایک ایک انگ تک پہنچتی ہے، اور جب روح پہنچتی ہے تو انسان کا انگ انگ کام کرتا ہے۔ اگر یہ 60 کلو 70 100 کلو کا جسم اگر روح سے خالی ہو جائے تو اس کا فنکشن، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیل ڈول کا انسان، 100 کلو کا انسان، روح اگر جسم میں نہ ہو تو بالکل بیکار، معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں جو مین ہے، جو اصل ہے، وہ جسم نہیں ہے بلکہ انسان کی روح ہے۔ روح کی بنا پر ہی جسم کی ساری حرکتیں، جسم کا سارا فنکشن، سارا کاروبار چلتا ہے۔ روح اگر نہ ہو تو بالکل بیکار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جس طرح جسم کا اللہ نے لباس بنایا ہے، جس طرح جسم کو لباس کی ضرورت ہے، اس لباس سے ہی انسان کا جسم حسین ہوتا ہے۔ جسم سے لباس اتر جائے تو انسان بدنما ہوتا ہے، بلکہ وہی انسان مارے شرم کے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ نے جسم تو حسین و خوبصورت بنایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسم کے لباس بنا دیا کہ بغیر لباس کے انسان کے لیے باہر نکلنا مشکل، بغیر لباس کے انسان شرم و حیا میں ڈوب جائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو روح بنائی ہے، جس روح کو ہمارا آپ اگرچہ نہیں دیکھ پاتے مگر اس روح کی بھی اللہ نے ایک لباس بنایا ہے۔ وہ لباس کیا ہے؟ اس لباس کو لباس تقوی کہتے ہیں، کہ جس انسان میں تقوی جتنا زیادہ، پرہیزگاری جس قدر زیادہ، گناہوں سے بچنے کا خیال جتنا زیادہ، معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا جتنا خیال، اتنا ہی اس کی روح کا لباس عمدہ سے عمدہ ہوتا ہے۔ اور تقوی جس قدر کم ہے، گناہوں سے حفاظت، معصیت سے حفاظت جس قدر کم ہے، اس کی روح کا لباس بھی اتنا ہی بھدا ہوتا ہے۔ تو گویا ایک ہے لباس جسم اور ایک ہے لباس روح۔ پھر اسی طرح ایک ہے انسان کے جسم کا رنگ، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رنگ ضرور ہے۔ اسی طرح اللہ نے روح کا بھی رنگ بنایا ہے۔ وہ روح کا رنگ کیا ہے؟ جیسے انسان کے جسم کا رنگ ہے
اور علاقوں کے بدلنے سے، ملک کے بدلنے سے، خطوں کے بدلنے سے، سورج کے نظام کے بدلنے سے انسان کے چہروں کا، جسم کا رنگ بدلتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ نے ہر انسان کی روح کا بھی ایک رنگ بنایا ہے۔ وہ رنگ ہے عشق الہی، محبت الہی، اللہ سے ربط و تعلق۔ جس روح کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ ہوگا، جس روح میں اللہ کی محبت زیادہ سمائے گی، جس روح میں اللہ کا عشق جتنا زیادہ ہوگا، اس روح کا رنگ بھی اتنا ہی خوشنما ہوگا، وہ روح اتنا ہی زیادہ خوشنما ہوگی، وہ روح اتنا ہی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ تو گویا یہ بات ذہن میں آ گئی کہ جسم اور روح یہ دونوں اگرچہ ایک عرشی ہے، ایک فرشی ہے، ایک زمینی ہے، ایک آسمانی ہے، مگر جب دنیا میں روح آ گئی جسم کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کی زینت کے لیے جسم کا لباس بنایا، اسی طرح اللہ نے روح کی زینت کے لیے روح کا لباس تقوی کو بنایا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جس طرح ایک انسان برہنہ ہو کر بغیر کپڑوں کے انسان اگر گزرتا ہے تو شرم و حیا محسوس کرتا ہے، اسی طرح عارفین فرماتے ہیں کہ جب جسم سے روح نکلے گی اور اس وقت اس روح کو محسوس ہوگا کہ میں برہنہ ہوں، میرے اوپر تقوی کا کوٹ نہیں ہے، میرے اوپر تقوی کا لباس نہیں ہے، تو جب یہ روح زمین سے نکل کر عالم بالا میں جاتی ہے، آسمان اور اوپر کو جاتی ہے، اور وہاں روحوں کے درمیان سے جب یہ روح گزرتی ہے تو وہ روح وہاں شرمندہ ہوتی ہے۔ اور جس طرح جس کا رنگ خوشنما ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جس میں چمک اور شائننگ زیادہ ہوتی ہے، تو ہر انسان کی نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے۔ اگر ہماری روح جب نکلے اس دنیا سے اور عالم ارواح اور عالم برزخ میں ہماری روح جائے اور ہماری روح پر عشق الہی کا رنگ لگا ہوا ہو، محبت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو، تو ساری روحیں اس روح کو ہماری محبت کے دیکھتے ہیں اور نہایت ہی چاہت کے ساتھ اس کی روح کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ کون آ گیا؟ یہ کس کی روح آ گئی؟ اس کی روح تو بہت چمکدار ہے، روشن ہے، شائننگ ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اس کی روح عشق الہی، محبت الہی کے رنگ سے رنگین ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب جسم کے مقابلے میں جب روح سب سے بہتر ہے اور اصل ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو انسان کی روح کو لباس دے، انسان کی روح میں تقوی اور انسان کی روح میں محبت الہی کا رنگ پیدا کرے۔